لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء جدته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين. اللہ رب العزت حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسراء دھلا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر وسینہ سرور قلب وسینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ و بارک وسلم بارگاہ کسبران اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام مشایخ اعظام ثنا خانان شیریں لسان واجب القدر بزرگ و عظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی عمرانی کنفر پاک
سلسلہ اس سے مبارک خطیب الاسرار فضیلہ پیکر دیکھو وفاقی طریقت عالم شریعت حضرت علامہ مولانا محمد عارف فقی حسین نقشبندی مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں کا وزیر جس کے اندر احکام آزادی کا شرف حاصل ہو رہے میرے مسلک کی عظیم بہار حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ طیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ نے حکم فرمایا حکم کی پاسداری کرتے ہوئے میں اس کے بعد حاضر ہوں اور میں قبلہ میں عرض کی سی کہ اسی زبان کتابات دوسرے علماء کی کرو کیونکہ حکم انہوں نے فرما دیتا ہے اللہ فوق العدد دیتا میں چند باتاں رات گوش گزار کرنے کی کوشش کروں دعا ہے کہ رب کائنات علماء کے کرم کی سب نے سن کے سنا کے اس پہ عمل توفیق عطا فرمائے میرے مسلک کے عظیم علماء کرام میرے اسٹیج کی زینت میں جنہوں نے میں نامہ تو واقف نہیں سکتا یہ عقیدہ اور ایمان ہے جنہوں نے محفل پاک کے جسی حاضر ہوں وہ سارے نامہ تو واقف نہیں سکتے کمہ تو واقف اللہ تعالیٰ سب لانا اپنی بارگاہ خود سے قبول سب تو پہلی گل ہے کہ اس سے مبارک یہ محفل ہے بہت سارے حضرات ساڈے تے اعتراض کرتے ہیں کہ عرس جب بندہ فوت ہو جاتا ہے انہوں کا عرس کیوں کراتے کیونکہ یہ لفظ عروس وچ نکلیا ہے مانا کہ شادی تے جڑا فوت ہو جائے وہی شادی وہ عرس تو اہل سنت و جماعت کا کوئی عمل ایسا نہیں جڑا اللہ کے قرآن اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے فرمان تو خالی ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مومن دنیا تو چلا جاتا ہے تو قبر اچ فرشتے ہو کہتے ہیں نم کا نوم سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا جڑا مومن ہوتا ہے وہ حال بھی نمی نویلی دلہن آ رہی ہے وہ دی وجہ کہ جدوں کا نکاح پڑھیا جاتا ہے باپ روندہ رکھتا نہیں ماں روندی رکھتی نہیں بہناں روندیاں نے پرار ہوتے ہیں لیکن انہوں رکھ دے نہیں وہ جدوں اپنے سسرال گھر چلی جاتی ہے نا خدا آمنا سامنا ہوتے باہر نہ ہوتا ہے تے نام اگلے یاد نہیں دے نہ پچھلے یاد نہیں دے اسی طرح دنیا تو رخصت ہونے والے مومن دا حال ہے جدوں روح نکل جائے باپ روندہ رکھتا نہیں ماں روندی رکھتی نہیں پرار ہوتے ہیں رکھتے نہیں بہناں روندیاں رشتہ دار ہوتے ہیں رکھتے نہیں لیکن جب قبر چلا جاتا ہے قبر میں حضور نال ملاقات ہوندی ہے نہ اگلے یاد نہیں دے نہ پچھلے یاد تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قبر میں حضور نے آنا ہے لیکن ہر قبر میں نہیں آنا ہر مومن کی قبر جانا جو ہے ہر قبر نہیں اگر حضور نے ہر قبر جانا ہے تو پھر تے روڑا ہی مک گیا حدیثاں دو نے علماء بیٹھے نے میں کلمہ تے ہاتھ لا کے عرض کرنا چاہنا ایک حدیث ہے کہ حضور کا عکس پیش کیا جائے گا قبر میں حجاب دور کر دیے جائیں گے اور قبر میں عکس پیش کیا جائے گا اور دوسرا ہے حضور بنفس نفیس خود تشریف لائیں گے جو دولے حدیثاں آپس سے ٹکرائیاں جڑے عاشق لوگ نے وہ سوچتے ہیں کہ عکس صرف ہونا دی قبر آنا ہے یا عکس صرف ہونا دی قبر پیش کیتا جانا ہے جنہاں دے دل وچ حضور دا پیار نہیں تے جیڑا مومن ہے اودی قبر وچ حضور نے خود تشریف لے کے آیا اسے واسطے میں عرض کرنا کہ اگر ہر قبر حضور نے آ جانا تو پھر تو روڑے مک گئے لوگوں کو اسی سنانے ہیں لوگوں میں نمان ڈرایا رات دی کاڑی میں سنیا اتھے اس نے آنا جدے موٹے
چادر کالی اس نے رخ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، عشق سرکار کی شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا۔ جب ساڈا عقیدہ ہے کہ جس قبر حضور آ جانا اتنے ہریرے نہیں آ سکتے، تو پھر رولا تے مک گیا کہ ہر قبر چ آؤنا، پتہ چل گیا ہر قبر چ نہیں، حضور نے مومن دی قبر چ آیا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین ملت شاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حلقہ مریدین وچ بیٹھے نے تے فرمایا میری قبر اتنی گہری کھودنا میں قبر وچ اٹھ کے کھلو سکاں، انہاں کہ حضور قبر تے بندے نوں لٹائی ہے۔ یا حضرت صاحبزادہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب نقوی زندہ باد، حضرت صاحبزادہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب نقوی زندہ باد، آستانہ یاریہ حافظ آباد شریف، زندہ باد، آستانہ یاریہ حافظ آباد شریف، زندہ باد۔ ماشاءاللہ میرے برادر مکرم پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان پروردہ آغوش ولایت جناب پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب نقوی دامت برکات الملالیہ آپ تشریف لے کے آئے، خصوصی خطاب ہے آپ کا، اور اساں سارے انشاءاللہ خطاب سماعت کرنا ہے۔ چند باتاں میں آپ حضرات کو گزار کرنی ہے، بڑی توجہ ہے نا۔ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میری قبر نہیں کہتی کھودنا کہ میں قبر چٹ کے کھلو سکاں، انہوں کہ حضور قبر تے کھڑے ہوتا جواز پیدا نہیں ہوتا، جیڑا بندہ قبر تے دفن کری دا انہوں لٹائی ہے، لیکن آپ فرما رہے ہو کھڑے ہو سکاں، فرمایا میں پڑھیا میرے آقا نے ہر مومن دی قبر چاہ جانا، تے جدو آقا احمد رضا دی قبر چاہ گے تے میں لیٹیا نہیں رہا گا، جنہیں آپ چٹ کے آقا دے درود و سلام دے نظرانے پیش کرنا، قبر بیچ بھی اٹھ کے کھلو جانا ہے، تو حضور دی ذات دے درود و سلام دے قدرے پیش کرانا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہر قبر میں حضور نے نہیں آنا، ہر مومن کی قبر میں آنا۔ ایک خیال ہے جو کر دیں جڑے کہتے ہیں ہر قبر چاہنا، تو میں توجہ قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ فاتحہ شریف دے دعائیہ کلمے آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ کسے مقبہ فکر نہ تعلق رکھن والا ہوئے، ہاتھ بن کے نماز پڑھے چھٹے یا اٹھتے تھلے بنے جدوں بھی وہ نماز کھڑا ہوئے گا، وہ ایک کلمے ضرور آکھے گا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا۔ بعض مولویوں نے ترجمہ بھی کیتا سیدھا رستہ دکھا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جڑا ترجمہ کنز الایمان شریف اندر فرماوے کہ سیدھے رستے تے چلا۔ مریدان کی وہ ڈیفرنس کی ہے، فرق کی ہے تراجمے جنہاں ترجمہ کیتا ہے سیدھا رستہ دکھا، تو تسی ترجمہ کر رہے ہو سیدھے رستے تے چلا۔ آپ نے فرمایا جنہاں ایک ترجمہ کیتا سیدھا رستہ دکھا، انہاں آج رستہ دیکھے ہی نہیں، کہ اساں ترجمہ کیتا سیدھے رستے تے چلا، رستہ اساں دیکھے ہے، صرف رہنمائی کی ضرورت۔ میرے مسجد علماء بیٹھے نے، مستقیم دا معنی سیدھا راہ نہیں، کیونکہ یہ اس میں فائل ہے، اگر لفظ مستقام ہوتا تو پھر اس کا معنی ہوتا سیدھا راستہ، تو لفظ مستقیم پھر کیوں بیان کیتا ہے؟ مستقیم کا معنی ہے راستے پر چلنے والے کو سیدھا رکھنے والا، کیونکہ اس میں فائل ہے، تو لفظ مستقیم رب کائنات نے اس واسطے بیان کیتا ہے کہ رب دسنا چاہ رہا ہے کہ جنہ بنیاں دے ہاتھاں وچ اپنے ہاتھ دیندے ہو او جڑے رستے تے چلا دیندے او دے تے سیدھا ہی رکھ دے بھٹکن نہیں دیندے۔ شان ہے کہ جس راستے پر وہ چلا دیتے ہیں پھر اس پر سٹیٹ رکھتے ہیں، اس کو بھٹکنے نہیں دیتے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا۔ بندہ گھروں پاک ہو کے
پاک کپڑے پا کے وضو کر کے پاک کپڑے پا کے اللہ دے پاک گھر جا کے تے نماز پڑھدا ہے تے پھر بھی کہندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا۔ حالانکہ میں تمہیں پوچھ لینا کہ وہ ڈاکہ تو نہیں مار لیا ہوندا؟ کیوں جی؟ بول چھڈو شہیدو، چوری کر لیا، ڈاکہ مار لیا؟ نہیں، کی کر لیا؟ نماز پڑھ لیا۔ اگر کوئی بندہ ساڈے نزدیک 5 ویلے نماز پڑھے اسی آنے بندہ سیدھی راہ ہے، لیکن وہ نماز وچ کھڑا ہو کے کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا۔ علماء فرماندے نے پھر سوچ لو اگر نماز وچ کھڑو کے نہیں بندہ کہے اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا، فرماندے نے پھر نماز آتے بڑے بڑے پڑھتے نے پر صحیح نمازی کوئی کوئی ہوتا ہے۔ نماز سارے ہی پڑھتے ہیں پر صحیح نمازی کوئی کوئی نہیں۔ پھر اہدنا کی جو نا ہے یہ جمع کی ضمیر ہے۔ جب اسی جماعت میں نماز پڑھیے تو پھر بھی ساڈے گھر میں یہی ہوندے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا۔ تے جے کلے پڑھیے تو پھر کوئی اور کلمے پڑھنے، حالانکہ انہاں دے چاہیے وہ کلے پڑھیے تو پھر آکھیے یا اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا۔ تو جو ہے تے جے اسی جماعت میں پڑھیے تو پھر آکھیے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا۔ یعنی دوویں باری اس اہدنا کی ضمیر استعمال کرنے ہوتی وجہ کی عالم تصور اللہ دی بار کے چرچ کریے مولا ایسا کیوں؟ فرمایا جب جماعت میں پڑھنا ہے ادھر ٹھیک ہے سارے اجتماعی طور پہ نماز پڑھ دیں، پر جب کلا پڑھنا ہے غلط ادھر بھی نہیں۔ جب اہدنا دے کلمے تیری زبان تے آ جاندے نے پھر تیری دعا وچ میرے نبی شامل ہو جاتے ہیں، پھر تیری دعا وچ میرے شہید صدیق شامل ہو جاتے ہیں، پھر دعا وچ شہید شامل ہو جاتے ہیں، پھر دعا وچ صالحین شامل ہو جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں بندہ کڈا گناہگار تے بچا مالے پھر جنہاں دا ذکر آ گیا انہاں پاکاں دے صدقے نال کے دعاواں قبول فرما لے، وہ دی دعا قبول کر لے۔ تو ہم نے جن کا ذکر کرنا ہے وہ ہے صالحین کی جماعت، اولیاء کاملین کی جماعت۔ اولیاء ولایت ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایدی تحقیق بیان کی تھی، فرمایا الولایت عبارت عن القرب فولی اللہ تعالی ان یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی۔ فرمایا ولایت کا معنی ہے قربت نزدیکی والا، تے جدوں بندہ اللہ دے بہت زیادہ قریب ہو جائے نا پھر اللہ انہوں مقام ولایت عطا فرما دے۔ لِأَنَّ الْقُرْبَ لَا يَحْصِلُ إِلَّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ، فرمایا انی دیر تک قرب نہیں ملتا بندے نو جنی دیر تک کھچ دواں پاسوں نہ ہو۔ یعنی بہت سارے بندے نے جڑے اتنے تے اللہ اللہ کرتے ہیں پر اللہ دے نزدیک انہوں دا کوئی مقام نہیں۔ یہ دو مرتبہ، ایک مرتبہ ولایت، ایک مرتبہ ولایت۔ مرتبہ ولایت والے تے بڑے نے پر مرتبہ ولایت والا کوئی کوئی ہے، اسی انہوں مننے ہیں جڑا مرتبہ ولایت تے فائد ہوئے۔ ساڈی مراد داتا علی حجویری ہے، ساڈی مراد غوث سمدانی ہے، ساڈی مراد پیر جیلانی تے پیر لاسانی ہے تے مجدد الفسانی۔ جنہاں دی اتنے بھی مشہوری ہے تے اللہ دے نزدیک بھی انہاں دا بڑا مقام۔ تو یہ قرب ملتا کیسے ہے؟ بعض بندے اس گل میں سلیس سمجھ کے نہ تے انہوں سوچ دے نہیں۔ سیدھی سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک منڈی چلا گیا ادھر بیبیاں دی منڈی لگی سی، جی میں ہوں ساڈے گاواں منجا دی منڈی لگی، اتوں عورتاں دی منڈی لگی سی۔ کہندے نے میں چلا گیا مہنگے مہنگے داماں نال مہنگیاں مہنگیاں سوہنیاں سوہنیاں خوبصورت لونڈیاں تے کمیزاں خریدیاں بیچیاں جا رہی ہیں۔ فرماتے نے میں دیکھا ایک کالے جے رنگ دی زنانی بد صورت جہی اکھاں دی اندر بڑیاں تے پروٹے دے باہر بد صورت زنانی، وہ دا کوئی مول ہی نہیں لا رہا، لیکن ایک دن تے رکھا جی جدوں کسی نوں حقارت دی نظر نال کوئی دیکھے وہ پاویں سونا بھی ہوے وہ بے قدرا بندہ، انہوں سونے دی قدر نہیں ہوتی۔ جی میں یوسف دے بھراواں نے یوسف علیہ السلام نے کھوٹے سکیاں نال بیچ دیتا سی، حالانکہ انہوں نے پتہ سی یوسف دی قدر کی ہے پر وہ خود بے قدرے سڑنا۔ جدو خواب سن لیا میاں صاحب فرما دے نے جے قیمت یعقوب کرے
सकती फरमाते ने बीबी बद सूरज जनानी है ते कहते ने ओदा मुल कोई नहीं ला रहा मैं उन्होंने जाके पूछया बीबी तेरा मुल कोई नहीं ला रहा ते दिल च सोच आ गई कि ते अपने आप नो ये जनाब एहसास कमतरी दा शिकार ना समझे आप फरमाते ने लोगो ओदा मुल लाया थोड़े जे पैसे दिते ने बीबी खरीद के घर लेके आ गया फरमाते ने मेरे दिल च सोच आ गई जदों कोई मिलक हो जाए लोकी उहदे कोलों कम लैंदे ने मैं इहदे कोलों कोई कम नहीं लेना जदों घर लेके आ गया फरमाते ने शाम पै गई वो अपने बिस्तर ते चली गई मैं अपने बिस्तर ते जाके लेट गया फरमाते ने पिछली रात आ गई वो रात जिस वेले वो पिछली राती रहमत रब दी हैं पिछली राती रहमत रब दी ते करे बुलंद आवादा बख्शिश मंगण वाले कारण खुला रहमत दा दरवाजा पिछली रात आ गई बीबी अपने बिस्तर ते गई रात कहने ने उठ गया नलके ते गई है वजू कीता वजू करके अपने बिस्तर पे आ गई तो नफल नमाज पढ़ी है हाथ चुके अल्लाह की बारगाह च दुआ कर दी है मौला जिन्ना तेनों मेरे नाल प्यार है उस प्यार दा वास्ता ही फलां इलाके दा कहत दूर कर दे मौला जिन्ना तेनों मेरे नाल प्यार है उस प्यार दा वास्ता ही फलां बंदे दी मुश्किल आसान कर दे कहने सिरी शक्ति बोले बीबी केड़ी दुआ पे करनी है तेनों किवें पता होवे